جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نماز کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نماز میں جو مباح امور ہیں، یعنی جن کاموں کا جواز ہے نماز میں، ٹھیک ہے، الاؤڈ ہیں. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مکروہات صلاۃ، یعنی جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں. مکروہ کہتے ہیں جس کو ڈسکریج کیا گیا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے کپڑے سے یا اپنے جسم سے کھیلنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں ایسے. تو ایک مولوی صاحب لگے تھے وہ سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں نماز کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے الخرق فی الصلاۃ. وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ جی لوگوں نے نا اس کو عادت بنا لی ہے داڑھی کے ساتھ کھیلنا. تو آپ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی یہ بھی نماز کی جیسے سنتوں میں سے ہے کہ داڑھی کو کھرکنا ہے. تو خیر بہرحال کچھ چیزیں نا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ داڑھی کا نا بہت زیادہ ہو گیا. یہ لوگ ایسے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو بس شروع ہو جاتے ہیں ایسے. تو نہیں ہے، یہ نہیں اس طرح ہے. اب بس کام نہیں، مطلب یہ مکروہات میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ گھڑی کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سعودیز تو دیکھیں نا وہ کیا کرتے ہیں، مطلب یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے ہمارے یہاں. ایک سرخ رومال آ گیا سر پہ ڈال لیتے ہیں، تو اب وہ نا ساری نماز میں رومال ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کبھی اس کو اس کندھے پہ ڈالیں گے، کبھی اس کندھے پہ ڈالیں گے، کبھی آگے سے ایسے نکالیں گے، کبھی درمیان میں کریں گے، کبھی ادھر کریں گے، ہاں یہاں سے پکڑ کے ایسے صحیح کریں گے. وہ ایک عجیب صحیح جو ہے نا وہ ایک کیفیت سی بنی ہوتی ہے. تو بھئی اللہ کے بندو رومال اتار کے رکھ دو، اگر وہ سر پہ نہیں ٹھہرتا ٹھیک ہے آرام سے ٹوپی پہن لو یا امامہ باندھ لو. تو نماز میں جو ہے وہ مشغول ہونا کپڑوں میں اور یا خارش کرنے میں، ٹھیک ہے، اپنی داڑھی کو یا وجود کے کسی بھی حصے کو، تو یہ مکروہات میں سے پسندیدہ نہیں. ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جائے تو اس میں حرج نہیں، ٹھیک ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز میں کنکریاں ہٹانے کے بارے میں، یعنی نیچے جو ہے وہ جو فرش ہوتا تھا تو فرش پہ کنکریاں وغیرہ پڑی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ کیا سجدہ کرتے وقت ہم ان کنکریوں کو ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کنکریوں کو مت ہٹاؤ جب کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. ہاں اگر تم نے کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ کر لو، تو ایک مرتبہ میں کوئی حرج نہیں. سر بعض کا ایسا ہوتا ہے صف پہ کوئی کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، سجدہ کر سکتا تو ایک آدھ مرتبہ اگر صف میں سجدے والی جگہ پہ کوئی گندگی یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جس میں کراہت انسان کو محسوس ہو رہی ہے وہاں سجدہ کرتی ہے، تو ایک مرتبہ ہاتھ سے اس کو ہٹا دینے میں حرج نہیں. سر وہ ٹینکر وغیرہ ایک دم ہٹا دیں گے واپس نہیں آئے، کیڑے وغیرہ واپس آ گئے. چلیں آپ کیڑوں والی جگہ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر ظاہری بات ہے نماز پڑھنے سے پہلے بندہ دیکھ لے کہ یہاں اتنی چیونٹیاں ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ نماز میں جو ہے وہ اپنے کولوں پہ ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی نماز میں اپنی کمر پکڑ لینا یا کمر پہ ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. ظاہری بات ہے نماز میں اس نے ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اختصار سے منع کیا. اختصار یہی کہتے ہیں، یعنی اپنے کولوں پہ ہاتھ رکھنا، پیچھے اپنی کمر کو پکڑنا، اس پہ ہاتھ رکھنا. جیسے ہم عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ایسے نا پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے یہاں، ٹھیک ہے. تو اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. بندہ اپنے ہاتھ کا سہارا لے کے جیسے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے آپ نماز کے اندر تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، مطلب اگر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نماز میں آسمان کی طرف جو ہے وہ اپنی نگاہ کو بلند کرنا. تو آسمان کی طرف دیکھنا یعنی ایسے اوپر، اس کو بھی منع کیا گیا، ناپسند کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ لوگوں کو اپنی نگاہیں جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کرنے سے باز آ جانا چاہیے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے نسبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی گویا کہ نماز کے مکروہات میں سے. ایسی چیز کی طرف جو ہے وہ نظر کرنا جو انسان کو غفلت میں ڈال دے، اس سے بھی منع کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی
جس کے اندر کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں یہ نشانات تھے، مطلب وہ کلرفل چادر تھی اور اس کے اندر کچھ نشان جیسے پھول بوٹے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس چادر نے مجھے جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو اس کو لے جاؤ ابو جہم کی طرف۔ ابو جہم وہ صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر ہبہ کی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے ان کی وہ دوسری چادر لے آنا جس میں یہ نشانات نہیں، یعنی سادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے نا جو پرنٹڈ ہوتی ہے اور ایک وہ جو سمپل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ انہوں نے ایک محبت سے تحفہ دیا ہے تو ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، تو کہا کہ یہ تو ان کو واپس کراؤ اور ان کی پاس جو ان کی ایک سادہ چادر ہے نا وہ لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے وہ استعمال کی۔ ایک اور روایت میں ہے صحیح بخاری میں حضرت انس سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے گھر کی ایک جانب جو ہے وہ ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ جو ہے وہ آگے سے ہٹا دیں کیونکہ اس کے اندر کچھ تصاویر ہیں جو نماز میں میرے سامنے آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تصویر جو ہے ضروری نہیں جاندار کی ہو، بعض اوقات وہ بے جان کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گھر میں سینریز وغیرہ لگی ہوتی ہیں، مطلب تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سامنے ہوگی تو انسان کی توجہ اس طرف چلی جائے گی۔ بعض اوقات قالین جو ہے مسجد کا اتنا منقش ہوتا ہے آپ اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کیا زبردست قالین بچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزیں جو نماز میں توجہ اپنی طرف کھینچ لیں تو مطلب وہ مکروہات میں آ جاتی ہیں، منع۔ تو اس لیے مسجد کو زیادہ سجانے سے بھی منع کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی متعلق سوال کرنا تھا مسجد کے متعلق ہی کہ گھروں میں تو شاید آج کل اتنا رواج نہیں نماز کا، مساجد میں ہی جو لوگ پڑھتے ہیں تو کافی حد تک یعنی وہ تزئین سے بھری ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اس ایک فرق تو پڑتا ہے، تو کیا پھر ان کو مکروہات کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے؟ تزئین کے بارے میں ہم نے پیچھے گفتگو کی ایک لیکچر میں نا تفصیل سے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا اور قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا۔ نیکسٹ کیا ہے، نماز میں جو ہے وہ آنکھوں کو بند کر لینا۔ تو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ مکروہ اس بنیاد پہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کے نماز پڑھی، یہ بات تو کہی جا سکتی ہے، ظاہر بات، تو سنت تو یہی ہے، تو اس لیے اگر کوئی آنکھیں بند کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف سنت ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر آنکھیں بند کرے گا تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر توجہ کے حصول کے لیے ایسا کرتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے اس کی توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، ورنہ تو خیالوں میں بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا، پھر وہ مباحات میں آ جائے گا، الاؤڈ میں آ جائے گا۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ خلاف سنت جو ہے نا وہ کر رہا ہے، تو خلاف سنت کرنے سے اس کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، پاسبل ہے یہ؟ خلاف سنت ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کھلی آنکھوں سے ہی وہ توجہ حاصل ہو جاتی تھی، اب ہمیں نہیں ہو رہی۔ تجربے کی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھلی آنکھوں سے وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی، ہاں آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یکسو ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا ذہن یکسو ہو جاتا ہو تو اب یہ نماز میں مقصود ہے، توجہ جو ہے یہ اصل میں نماز کا خلاصہ یہی ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ تو نماز کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اس کے حصول کے لیے اگر جو ہے یہ کام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن قیم وغیرہ نے یہ بات کہی ہے، واللہ اعلم۔ جی سر میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو مباح کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ مکروہ عمل قرار دینے کے لیے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسی بات سزا کی بات یا کوئی اس کو کراہت سے دیکھا جانا، تو صرف اس بات کے اوپر کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے روایت کے اندر، یا یہ کہ اللہ کے رسول نے اس طرح نماز پڑھی تو اس کو مکروہ کی کیٹیگری میں ڈال دینا غیر مناسب نہیں ہے۔ جی مطلب آپ کا ریکارڈ آ گیا نا، ریکارڈنگ میں آ گیا، مطلب آپ کا سر میں فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ فقہ کی کلاس ہے، کیونکہ کس بنیاد پہ اس کو مکروہ کی کیٹیگری وہ میں یہی ڈالا کہہ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے اس بنیاد۔ مکروہ سے بڑھ کے وہ تو کہہ رہے خلاف سنت ہے، وہی نا، مطلب خلاف سنت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، اور خلاف سنت کسے کہتے ہیں؟ مطلب ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے،
آپ سلم نے کھلی آنکھوں سے ہی نماز پڑھی ہے, آپ نے نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر عمل جو ہے آپ سلم کا اس کے خلاف ہے. یہ بات ہے. نماز کے متعلق یہ بھی حدیث ملتی ہے نا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. جی جی, یعنی کہ نماز کا ایک ایک عمل جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. کیسے دلیل پکڑی جا سکتی کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا وہ مکروہ ہے؟ ہاں, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو, تو ٹھیک ہے, یہ ایک عمومی دلیل ہو سکتی ہے. جی, ویسے اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے, آنکھیں کھلی. ہاں, فعلی سنت ہی ہے, ظاہری بات ہے, فعلی سنت. تو اگر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھے گا تو وہ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فعلی سنت کی جو ہے نا نفی ہو رہی. بس اس میں ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اگر تو توجہ اللہ کے لیے کر رہا ہے نا تو پھر شاید گنجائش ہے, ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مقصود توجہ اللہ نہیں ہے تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. خواہ مخواہ کیوں آنکھیں بند کر کے. سنت میں جو توجہ اللہ کرنے کا طریقہ ہے اس پر عمل کریں, اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس میں سنت چھوڑ دیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی اور ذرائع اختیار کر سکتا ہے جن سے منع نہیں کیا گیا, اصل بات یہ. سر سوال تھا ایک کہ سنت کو ترک کرنا مکروہ ہوتا ہے, یعنی کوئی عمل سنت کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو کیا اس کو فقہی پوائنٹ بھی اسے مکروہ قرار دیا جائے؟ مکروہ کہہ سکتے ہیں. یعنی نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے, تو اگر ایک شخص نہیں کرتا تو وہ مکروہ عمل کر رہا ہے. مکروہ ہے, خلاف سنت آپ کہیں نا اس کو. ایک بندہ اس کو سنت ہی نہیں سمجھ رہا اگر رفع الیدین کو, وہ تو نہیں مانے گا کہ مکروہ ہے. بات پھر وہی ہے نا کہ پہلے وہ یہ کہے گا کہ اسٹیبلش کرو کہ یہ سنت ہے. ہاں, ایک چیز کو آپ نے سنت مان لیا تو اب آپ خلاف سنت کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی یہ مکروہ ہے. ہاں, ایک بندے نے پوزیشن ہی یہ لے لی کہ میں تو اس کو سنت مان ہی نہیں رہا, تو پھر وہ ایک علیحدہ نظر سے دیکھ رہے ہیں نا, اس کی ہم بات نہیں کر رہے. تو جس کے نزدیک جو ہے وہ رفع الیدین سنت ہے وہ کہے گا کہ اگر آپ نے سنت کو پورا نہیں کیا تو نماز میں کراہت آ گئی, اور جس کے نزدیک رفع الیدین سنت ہی نہیں ہے تو وہ تو نہیں کہے گا کہ جی نماز میں کوئی کراہت آئی ہے. یہ اگر ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ یہ سنت ہے تو وہ نہیں کرتا الیدین, تو وہ اس کی نماز باطل نہیں ہو جائے گی. ایک چیز تو مان رہا ہے نا وہ. دیکھیں, بہرحال سنت میں اور اس میں فرض میں فرق ہے نا, وہ تو ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ کیا ہے جی, سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے جو اشارہ تھا, لیکن وہ اشارہ اس حد تک تھا کہ جیسے انگلی سے اشارہ کر دیا, ٹھیک ہے, انگلی سے اشارہ کر دیا, یا ہاتھ ایسے جیسے نا تشہد کی حالت میں ہاتھ آپ کیسے, تو ایسے آپ نے کر دیا, تھوڑا سا اٹھا کے کر دیا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ تشہد کی حالت میں ہاتھ ہے نا, تو آپ نے ایسے نکال کے, جیسے ہم کسی کو السلام علیکم بھائی دور سے ایسے کرتے ہیں نا, ہاتھ پورا اٹھا کے, ہاں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, یہ والا اشارہ جو ہے نا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, ویسے تھوڑا سا اشارہ کر دینا, تھوڑا سا ایسے جیسے ہاتھ آپ نے باندھی ہے تو ایسے اشارہ کر دیا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ٹھیک, یہ اس سے منع کیا, اس کو مکروہات میں کہا گیا. ٹھیک ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ اپنے ہاتھ سے سلام کر رہے ہیں, ایسے جیسے کہ مطلب وہ جو گھوڑا ہے, گھوڑے کی جو ہے وہ دمیں ہوتی ہیں, تو تمہارے لیے جو ہے کافی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی ران کے اوپر رکھے اور پھر کہے السلام علیکم السلام علیکم. تو یہ الفاظ بھی استعمال کر لیں جی, نماز کے شروع میں جو ہے وہ اس کی اجازت تھی کہ آپ سلام کا جواب جو ہے وہ نماز میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا, بعد میں صرف اشارے کو باقی رکھا گیا. وہ آگے کچھ اور روایتیں بھی آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حد تک ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. نماز میں جو ہے وہ اپنا منہ ڈھانپنا اس سے منع کیا گیا. منہ ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ مکروہات میں سے. سوال تھا سر کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک بار ایک حنفی امام سے پوچھا تھا اس کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے اجازت تھی نماز کے دوران سلام کا اشارہ یا جواب دینا, یہ منسوخ ہو چکا ہے, تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اشارہ کرنا درست ہے؟ وہ پیچھے روایتیں گزری ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ اسی دور سے ہوں جب اس کی اجازت تھی, بعد میں کی نہ ہو. ہاں, وہ ظاہری بات ہے, روایتیں تاریخ کے ساتھ نہیں آتی نا, جو بھی حدیثیں ہوتی ہیں ان میں تاریخ کا تذکرہ نہیں ہوتا, تو وہ ایک گمان ہوتا ہے کسی عالم کا.
لیکن سر غالب گمان تو یہی ہے کہ اگر ایک عمل پہلے درست تھا بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ روایت پہلے تھی یہ بعد میں تھی؟ تو حدیثوں میں کوئی تاریخ ہی نہیں لکھی ہوئی کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو بیان فرمائی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی تھی، یہ حدیث آخر میں تھی، یہ ایک عالم کا گمان ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے گمان کے مطابق اس نے ایک بات کر دی، لیکن کسی اور عالم کا گمان اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ حدیثیں پہلے تھیں وہ بعد میں تھیں. لیکن سر سوال یہ تھا کہ یعنی جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ عمل پہلے ثابت تھا یعنی جائز تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا، تو اس سے تو ایک یہی بظاہر نظر آئے گا کہ جو روایتیں ہمیں اس کے عمل کی ملتی ہیں وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں نا کہ کیا منسوخ ہوا ہے. آگے خود روایتیں آ رہی ہیں جن روایتوں میں موجود ہے کہ پہلے کیا تھا جس کی اجازت تھی، پھر بعد میں کیا تھا جس کو منع کر دیا گیا. تو جب روایتوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ منع کیا گیا تو گویا منع جو کیا گیا وہ متعین ہو گیا کہ یہ منع ہوا ہے، اور جس کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی کہ یہ منع ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ منسوخ ہوا ہے؟ منسوخ تو ہوا ہے، لیکن کیا منسوخ ہوا ہے وہ خود روایتوں نے واضح کر دیا. ٹھیک ہے، جب روایتوں نے واضح کر دیا کہ یہ منسوخ ہوا ہے تو اب اس کے بعد کہ جی یہ بھی منسوخ ہو گیا، یہ ایک گمان ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے گمان کے مطابق ایک بات کریں، کوئی حرج نہیں. تغطیۃ الفم یعنی منہ ڈھانپنا، اور صدل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو چادر ہوتی ہے نا، چادر کو جیسے لٹکا لیتے ہیں دونوں طرف سے لٹکا لیں، اور وہ کچھ نے تو کہا کہ جی زمین تک پہنچ جائے. بہرحال زمین تک پہنچنا ضروری ہے کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے. سر یہ خواتین کے لیے بھی ہے کیا منہ ڈھانپنا مکروہ؟ نماز میں منہ نہیں ڈھانپ سکتے نا. تو اگر کوئی خاتون پبلکلی نماز پڑھ رہی ہے تو ایک علیحدہ مسئلہ، ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم تو ایک عمومی بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا، یعنی کپڑا دونوں طرف لٹکا لیں اور وہ زمین کو چھو رہا ہو، یعنی اتنا لٹکائیں نا جیسے چادر لٹکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سردیوں میں آپ چادر ڈال لیتے ہیں نا اپنے اوپر، تو اب اس کو لپیٹ لینا، لٹکائیں نہیں. وہ جو لٹکانا ہے نا وہ اصل میں متکبرین کا شعار ہے. دونوں طرف جو ہے کپڑا لٹکاتے ہیں، یہ متکبرین کا شعار ہے، اس لیے نماز میں اس سے منع کیا گیا، کیونکہ نماز جو ہے وہ مقام عجز ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی نماز میں اپنا منہ ڈھانپے. تو امام خطابی کا کہنا یہ ہے کہ اتنا لٹکائے کہ وہ زمین تک پہنچ جائے. بہرحال یہ ایک رائے ہے، اور اس رائے کا جو ہے وہ سعودیز کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آواز سمجھ ہے نا؟ ہاں، وہ رومال جو ہے وہ لٹکایا ہوتا ہے. وہ تو شوافے سے ہیں. سر وہ جو گاؤن پہنتے ہیں وہ بھی تو مطلب وہ صرف انہوں نے یہاں پہ باندھا ہی ہوتا ہے، ویسے تو وہ لٹک رہا ہوتا ہے. نہیں، ایک ہے کپڑا جو آپ اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں نا، وہ اور چیز ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ اپنے اوپر کپڑا ایسا ڈالنا، ٹھیک ہے، کہ جو نیچے زمین تک پہنچ جائے. ہاں، سردیوں میں منہ ڈھانپ لیتے ہیں چادر سے، وہ نہیں ڈھانپنا چاہیے. ٹھیک ہے، کتنی سردی ہوتی ہے مسجد میں. ٹھیک ہے، سوال یہ تھا سر کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، تو آپ اس کی بحث کو ذرا کھول دیں کہ زمین پہ چادر لگے تو درست ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز جو ہے نا وہ وجہ ہے، وہ ہے تکبر. تکبر ضروری نہیں کہ آپ نے وہ کپڑا لٹکایا تو زمین پہ ہی لگے تو پھر ہی تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تکبر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نا ایک خاص قسم کا، جو ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں ایک کلچر ہے، بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بعض اوقات ایک چھوٹا سا کپڑا نا مفلر سا ڈالا ہوتا ہے، ایسے دونوں طرف لٹکایا ہوتا ہے، بٹن کھولے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی صدل جو ہے نا بس اس کی صرف ایک ہی صورت ہے جو تکبر میں آتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس کو اس کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے کہ وہ زمین کو ٹچ کر رہا ہو. باقی یہ ہے کہ یہ صورت تکبر میں ہے نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سر اگر پھر آپ اس کو علت حکم کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ تکبر کا ہونا ضروری شرط ہے، تو پھر اس میں تو پھر یعنی یہ میٹا فزیکل اسٹیٹ ہے، تو اس میں پھر کوئی بھی ایک ایسا عمل وہ جتنی مرضی چادر لٹکا لے، لیکن اگر اس کے دل میں کبر نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر وہ استثناء میں چلا جائے گا. لیکن بظاہر تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ چونکہ ایک ظاہری حکم آ گیا ہے تو اس سے رک جائے. بس بظاہر تو ہم یہی کہیں گے اہتمام.
ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کی چادر ہے، جیسے سردیوں میں چادر بندے نے اوڑھی ہوتی ہے، وہ دونوں طرف لٹک جاتی ہے، تکبر نہیں ہوتا بندے میں، ٹھیک ہے. تو بظاہر ہم اس کو انڈیویجولی ہم یہی کہیں گے کہ اس میں کوئی مکروہ چیز نہیں ہے، باقی ظاہراً ہم اس کو کہیں گے کہ احتیاط کر لیں. جی نیکسٹ کیا ہے کہ کھانا حاضر ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب عشاء کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے عشاء کا کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 سنتیں ایسی ہیں نا جو مولوی حضرات کو کبھی نہیں بھولتے. ایک یہ کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا دن کا قیلولہ. ٹھیک، خیر بہرحال یہ صحیح حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. حضرت نافع سے ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کھانا چن دیا جاتا تھا، جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف نماز کھڑی ہو جاتی تھی، اور ان کے گھر میں وہ آواز آ رہی ہوتی تھی، یعنی گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا. تو جو امام صاحب قرات کر رہے تھے تو وہ گھر میں آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کھانا ایک ایسی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جماعت کی نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو. یہ نہیں کہ ابھی دیگ چڑھی ہو ٹھیک ہے، اور اتنی دیر میں آپ 4 نمازیں پڑھ سکتے ہوں اور آپ دیگ کے انتظار میں بیٹھے ہوں کہ بریانی کی دیگ اترنے والی ہے. ایسے نہیں، مطلب کھانا سامنے رکھ دیا گیا، اب سامنے رکھ دیا گیا تو اب کھا لیں. بھوک کی شدت کا بھی کوئی پہلو نکلتا ہے. ہاں، بھوک بھی اگر شدید ہو، اتنی شدید ہو کہ جی مشکل ہو جائے گا نماز میں کھڑا ہونا، تو ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ بھی ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں، مدافعات الاخبثین، ٹھیک ہے. 2 خبیث چیزیں یعنی پیشاب پخانے نے انسان کو روکا ہوا تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی. پہلے واش روم میں جائے، اپنی حاجت پوری کرے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جو کسی قوم کی امامت کرواتا ہے یا کسی قوم نے اس کو امام بنایا، تو وہ ایسا نہ کرے کہ صرف اپنے لیے دعائیں کرتا جائے. بعض امام ہوتے ہیں نا اپنے لیے دعائیں کرتے جاتے ہیں، مقتدی کے لیے دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ساری ہدایت اپنے لیے مانگی جائیں گے ٹھیک. تو اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے خیانت کی. اور کوئی بندہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ جھانک کے نہ دیکھے، ٹھیک ہے، یا اس کے گھر میں جو ہے وہ داخل نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر. تو اگر کسی نے اس کے گھر میں جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جھانک لیا تو وہ ایسے سمجھو جیسے اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو گیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. اگر اس کا دروازہ کھلا رہ گیا تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اندر جھانکیں، ٹھیک ہے. یہ پردہ اس کا آگے سے ہٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم اندر جھانکیں. سر ایک سوال تھا کہ یہ جو دعا کے بارے میں ذکر آیا مقتدی کے لیے بھی امام مانگے گا، تو اس میں تو شاید تھوڑا سا سوال لمبا ہو جائے کہ اناف کے ہاں تو یہ روایت ہے کہ نماز کے بعد وہ دعا کرتے ہیں اور پھر اس میں ساری جماعت شامل ہوتی ہے، لیکن اہل حدیث کے ہاں یہ کلچر نہیں ہے. تو اس میں اب یعنی مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ پیچھے سارے کے سارے مقتدی احناف کے ہوں اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہوں. جیسے ہمارے ہاسٹل میں ایشو ہوتا ہے، کیونکہ جس کو قرآن اچھا آتا ہے وہ عموماً اہل حدیث ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ترنم سے پڑھ لیتے ہیں ذرا. تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد آپ جو ہے نا ایک عجیب عمل کرتے ہیں، آپ دعا نہیں کرتے. تو اس میں پھر وہ یعنی انہوں نے ایک نکالا ہوا کہ ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن اس میں جتنے بھی سیغے ہیں وہ ہم پھر اپنے یعنی وہ واحد متکلم کے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہم قیاس یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو شامل نہیں کر رہے دعا کے اندر. تو ان کا اپنا بھی دل رکھ جاتا ہے کہ یہ دعا ہو رہی ہے اور ہم بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے. تو کیا یہ عمل یعنی درست ہے اس طرح کرنا؟ ٹھیک ہے نا، وہ نماز میں ان کے لیے دعا مانگ لے نا، بس ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا، بس کافی ہے. تو نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن یہ بات والا جو کچھ لگایا انہوں نے یہ درست ہے؟ نہیں، حدیث میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کے اندر کی بات. خیانت کب ہے؟ جب اس نے نماز میں ان کے لیے دعا نہیں کی، صرف اپنے لیے دعا کی. تو وہ اگر نماز میں ان کے لیے دعا کر چکا ہے، درمیان میں مسئلہ تو اصل درمیان میں ہی رہ گیا، وہ تو ہم نے حدیث پڑھی نہیں. تیسرا کیا تھا کہ جس بندے نے اپنا پیشاب روکا ہوا ہو تو وہ نماز نہ پڑھے. تو اصل میں یہ حدیث میں الفاظ تھے کہ جو پڑھنے سے پہلے سوالات کی بچھاڑ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نماز
اس حالت میں پڑھنا مکروہ ہے، ڈسکریج کیا گیا. ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کو ہم ڈسکس کریں یا ہر سوال کا ہم جواب ہی دیں. ہیں نہیں سر یہ ہے، اور میں یقین کریں مجھے ڈیلی یہ فیس کرنا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں تو یہ عام ہوتا ہے. بس یہی ہے بس. سر اسلام کی نا روح فوت ہو گئی ہے معاشرے میں، تو جس کی وجہ سے اس طرح کے پھر غیر ضروری سوالات میرا خیال ہے جنم لیتے ہیں. دیکھیے ہمارے روکنے سے کچھ رکے گا نہیں. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ڈیبیٹ ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختلاف کا بھی سب کو پتہ ہے. اور مجھے بتائیں نا کہ جو اہل حدیث وہ دعا کروا رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتہ کہ نہیں ہے، یا اس نے اپنے علماء سے مسئلہ نہیں سنا ہوا؟ چل سو چل. وہ کلیئر پہلے ہزاروں نے کر دیا، اس کے باوجود کلیئر نہیں ہو رہا. اصل بات یہ، یا تو ہم نے پہلی مرتبہ اس میں گفتگو کرنی ہو. اصل بات یہ ہے، تو ایک چیز پہ اتنی لے دے ہو چکی ہے، اتنی زیادہ، تو وہ کیا ہم اس کو کیا کلیئر کریں گے اور مزید، مطلب کلیئرٹی اس میں کیا چاہیے؟ اس میں زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ میری ایک رائے آ جائے گی بس. اس سے زیادہ اور کیا کلیئرٹی چاہیے؟ مطلب کلیئرٹی تو ہے، مسئلہ تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اناف میں بھی کئی لوگ ہیں جو اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں، اس کو صحیح نہیں کہتے. جیسے جامعۃ الرشید کے وہ مفتی، کیا نام تھا ان کا، رشید صاحب تھے، تو مفتی رشید احمد صاحب. تو اسی طرح سے اور بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس کو جائز کہتی ہے. جو روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں، نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ضعیف روایتیں. اس وجہ سے بعض اہل حدیث علماء نے کہہ دیا کبھی کبھار ہو جائے تو حرج نہیں ہے، اگر عادت بنا لے تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی ہے، لوگوں نے جس طرح ان کو سمجھ میں آنی ہے اسی طرح سے عمل کرنا. اب جیسے دیکھیں نا، ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو طلاق کے مسئلے، اب لوگ مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بہت زیادہ طلاق کا مسئلہ آتا ہے. ایک طلاق کا مسئلہ جس طرح جادو ٹونے کا، اور زیادہ حنفی، زیادہ اہل حدیث نہیں پوچھتے کیونکہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. زیادہ کون پوچھتے ہیں؟ حنفی پوچھتے. تو اگر میں پوچھ لوں کہ آپ کا مسلک کیا حنفی، تو میں کہتا ہوں حنفی مسلک میں 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ چاہیے نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، مطلب فلاں فلاں مدرسے سے ہم پوچھ لی، تو ہمیں وہ چاہیے جس سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہو. تو ہمارے یہاں سوسائٹی میں اب آپ دیکھیں کہ ایک جو مطلب شریعہ کو فالو کرنے والا ہے نا، جو عام ایک مسلمان ہے، وہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ وہ اس پہ نہیں پھنسا ہوا کہ میرا مسئلہ کیا کہہ رہا ہے، یا اس کے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کا حکم جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. کمپیریٹو فقہ کے لیے ٹھیک ہے، تو اس چیز نے ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو شیپ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ اہل حدیث جو امام بن جاتے ہیں وہ پھر سماجی یا سوشل پریشر میں آ کے دعا کروانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں بہرحال مسائل تو موجود ہیں، وہ مسائل کو آپ روک نہیں سکتے. اس کو مسئلہ پہلے سے ہی پتہ ہے، دوبارہ اس کو بتانے سے ظاہری بات ہے وہ سماجی مسئلہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا وہ سماجی مسئلہ، اس وقت تک وہ بیچارہ اسی طرح سے شیپ کرے گا اپنے علم کو، اور وہ سب کو کرنا پڑتا ہے. نیند کے وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اونگے یا اونگ رہا ہو تو وہ سو جائے یہاں تک کہ اس سے نیند دور ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے. ہاں اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو یہ امکان ہے کہ وہ اپنے تئیں استغفار کر رہا ہو اور حقیقت میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہو. ٹھیک ہے، مطلب کہنا کچھ چاہ رہا اور زبان سے کچھ ادا ہو رہا. نیند کا اتنا غلبہ ہو کہ مطلب پڑھا ہی نہ جا رہا ہو، کچھ پڑھا ہی نہ جا رہا ہو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ نماز جب پڑھ ہی نہیں پا رہے تو کیا کریں گے؟ پھر آپ سو جائیں، جب نیند پوری ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھیں. تو نیند کے غلبے کے وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ بھی مکروہات میں ہے. نماز کے لیے کسی جگہ کو خاص کر لینا، ٹھیک ہے، مسجد میں، یہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اللہ کے رسول نے کوے کی ٹھونگوں سے منع کیا، ٹھیک ہے، اور جو
یہ درندہ ہے اس کی طرح جو ہے وہ اپنے پاؤں بچھانے سے منع کیا، یعنی نماز میں اس طرح سے بیٹھنا جیسے درندہ بیٹھتا ہے، شیر چیتا وغیرہ آپ دیکھیں نا جیسے وہ بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنا۔ اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ یہ کہ کوئی بندہ مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ خاص کر لے، جیسا کہ اونٹ کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے لیے ایک جگہ خاص کر لیتا ہے پھر اس سے آگے پیچھے نہیں بیٹھتا۔ تو مسجد میں مختلف جگہوں پہ اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں امام جو ہے اس کے لیے تو استثناء، اس نے تو ایک ہی جگہ کھڑا ہونا ہے، باقی تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ چودھری صاحب کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ انہی کی جگہ ہے تو انہوں نے ایک جائے نماز وہاں بچھا دی ہے، اب کوئی وہاں کے بیٹھ نہیں سکتا۔ ویسے یہ اب تو کرسیوں پر رواج آ گیا، بعض ایک دو جگہ پہلے وہ ایک مسجد کے چوئی صاحب ہیں وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، بیمار بھی ہیں، ایک آدمی دوسرا بیمار آ کے وہاں بیٹھ کے، تو امام صاحب نے اسے اٹھا کے چوئی صاحب کو اٹھایا، یہ غلط نہیں؟ غلط ہے، ظاہری بات ہے۔ دیکھیں اب اس میں حرمین میں بھی اس قسم کی کمی بیشی بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے سواء العاکف فیہ والباد، کہ حرمین میں جو مقامی ہے یا باہر سے آنے والا ہے سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں جی وہاں نا جا کے جائے نماز بچھا دیتے ہیں، اب یہ ہماری جگہ ہو گئی، بھائی تمہاری کہاں سے آ گئی، اللہ کی جگہ ہے جو پہلے آ گیا ہے تو اس نے جگہ پا لی، بس ٹھیک ہے، تو تمہارے جائے نماز بچھا دینے سے وہ جگہ تمہاری تو نہیں ہو جاتی نا۔ جیسے یہ قصور تو ویسے عالموں کا ہے، میں نے آپ کو یہ کوٹ کیا ہے کہ وہ امام مسجد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ گیا، وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ذرا ریڑھی چلاتا ہے، دونوں کو میں جانتا ہوں۔ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، بہرحال دیکھیں امام اگر صاحب نے اسے کہا ہاں مسجد میں اگر کرسیاں پڑی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ کرسی خرید کے مسجد میں رکھوا دی ہے پہلی صف میں، کوئی اور آ کے کوئی مریض ہے معذور ہے اس جگہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئے اور کہے کہ یہ تو میری کرسی ہے، وہ رکھی تو مسجد کے لیے ہی ہے، اپنے لیے تو نہیں وہ کہہ رہا کہ میں وہ مسجد میں آ گئی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک طرح سے وقف تصور ہوگی نا۔ تو یہ امام صاحب کو کہنا چاہیے کہ یہ ایسی حرکتیں نہ کریں یا خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ جی کوے کی ٹھونگے اور وہ جانور، کوے کی ٹھونگوں سے مراد یہی ہے نا کہ بس زمین کو ٹچ کرنا، یعنی سجدے میں صرف زمین کو ٹچ کرنا، مطلب بس ماتھا لگانا اور سر اٹھا لینا، یہ کوے کی ٹھونگے ہیں نا، یعنی سکون سے سجدہ نہ کرنا، اطمینان سے سجدہ نہ کرنا، اس سے آپ وسلم نے منع کیا۔ اور یہ حالت سر کون سی ہے جو کسی درندے پاؤں بچھاتے ہیں؟ درندے جو ہے وہ پاؤں بچھاتے ہیں، جیسے عام طور پہ آپ دیکھیں شیر اور چیتا وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے اپنی ٹانگیں جو ہے وہ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، تو نماز میں اس قسم کی حیت جو ہے وہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ مطلب جو معروف حیتیں ہیں نماز کی وہی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ہم تحیہ میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ معروف حیت ہے، بس اس کے مطابق بیٹھیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، ایک وہ تھیں کہ جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے باطل نہیں ہوتی، ایک وہ چیزیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 الاکل والشرب، جان بوجھ کے کھانا پینا، ٹھیک ہے، مطلب نماز میں جان بوجھ کے کھانا پینا تو ظاہری بات ہے نماز اس سے، مطلب ببل گم جیب سے نکالی اور کھانا شروع کر دی، بعض لوگ ببل گم کھاتے رہتے ہیں نماز میں، تو نماز میں کھانے سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ منہ میں لچی ڈال، ہاں ٹھیک ہے، ہاں وہی ہے، بھی اسی ہاں وہ بھی اسی میں آتا ہے، الائچی ڈالی ہوئی ہے، کھجور کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ببل گم جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھی ہے اس کو چبائی جا رہا ہے، تو یہ سب اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کنسنسس ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز میں کلام کرنا، عمدن کلام کرنا، جان بوجھ کے، ٹھیک ہے، تو حضرت زید بن ارقم سے ہے کہ ہم نماز میں کلام کرتے تھے، پہلے شروع میں نماز میں کلام جائز تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے تھے نماز میں، پھر یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں جو ہے وہ کلام سے منع کر دیا گیا، نماز میں کلام سے منع کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا کرتے تھے نماز کی حالت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہوتے تھے تو ہم آپ کو سلام کہہ لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر سلام لوٹا دیا کرتے تھے، یعنی وعلیکم السلام کہہ دیتے تھے نماز میں۔
جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے ہیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب نہیں دیا. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ہم آپ کو نماز میں سلام کہتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز میں جو ہے وہ اب اس سے منع کر دیا گیا. تو شروع میں جو ہے وہ سلام کا جواب دینا، وعلیکم السلام کہنا، اس کی اجازت تھی. جو منسوخ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ مطلب زبان سے جواب دینا. اور شروع میں کلام کی بھی اجازت تھی، بات چیت کی بھی اجازت تھی عام. تو جو منع ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ بات چیت منع ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ غیر ارادی طور پہ گفتگو کی نماز میں، غیر ارادی طور پہ، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ یا ایسی گفتگو کی جو نماز کے مقصد کے خلاف نہیں ہے، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے نہیں ٹوٹے گی. یعنی ان انٹینشنلی اگر گفتگو کی یا ایسی گفتگو کی جو نماز کے مقصد کے خلاف نہ ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اس میں کیا یہ مثالیں لے کے آئیں گے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی نے کیا کیا؟ چھینک ماری. ٹھیک ہے، ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے اس کو کہا یرحمک اللہ. ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ تھے وہ میری طرف، میرے قریب، وہ مجھے گھورنے لگے. تو میں نے انہیں کہا بھئی خیریت ہے، کیا ہو گیا ہے؟ مطلب یہی کہتی ہے نا نماز میں، ما شانکم تنظرون الی، ایسے مجھے کیوں گھور کے دیکھی جا رہے ہو، میں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کیا کیا جی، اپنے ہاتھ نہ اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دی، ایسے کر کے زور زور سے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے زیادہ یہ کام کیا تو میں سمجھا کہ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ میں چپ کر جاؤں، تو میں چپ ہو گیا. یعنی میرا دل تو تھا کہ ابھی مزید کہوں کہ یہ اور کیا شروع کر دیے، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، چپ ہی کر جاؤں تو بہتر ہے. نماز کی ڈرل نہیں ہے. ہاں، نماز کے دوران. تو بس جب اللہ کے وسلم نے نماز مکمل کر لی تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ وسلم پہ فدا ہوں کہ آپ جیسا معلم میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے برا بلا کہا، نہ ہی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، اور نہ ہی مجھے جھڑکا، بلکہ صرف اتنی بات کہی کہ دیکھو یہ نماز ہے، نماز میں گفتگو نہیں کرنی. ہاں، نماز میں تسبیح، تکبیر، قرآن کی قرات، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کلمات شکر نماز میں کہہ سکتا ہے، الحمدللہ، اس طرح سے سبحان اللہ، یہ اذکار میں آ جاتا ہے. یہ نماز میں کہنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، تسبیح، تکبیر. تو جو انہوں نے یرحمک اللہ کہا ہے نا، تو یہ تسبیح اور اس میں یعنی کلمات دعا میں آ جاتا ہے، دعائیہ کلمات میں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا کہ بعد میں جو کہا نا کہ مجھے گھوری کیوں جا رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ اصل میں وہ کلام تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو ایک صحابی تھے ذوالیدین، ان کے ہاتھ لمبے تھے تو اس لیے ان کو کہا جاتا تھا ذوالیدین. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا لوگوں سے کہ یہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھولا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اس کے بعد پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے. تو اب اس سے استدلال کیا کیا گیا ہے کہ نماز کے درمیان میں کلام ہوا ہے، یعنی 4 رکعت نماز تھی نا، تو 2 رکعت کے بعد کلام ہوا ہے. تو اگر تو وہ نماز فاسد ہو گئی تھی تو پھر 4 رکعتیں علیحدہ سے پڑھنی تھیں، لیکن بعد میں 2 رکعتیں پڑھی گئیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کلام نماز کے مقصد کے خلاف نہ ہو، یعنی نماز ہی کے بارے میں ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثال کے طور پہ آپ 2 رکعتیں آپ نے مغرب کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، تو کسی نے
توجہ دلائی کہ بھائی آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا اٹھ کے 1 رکعت پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. لیکن بعض فقہا کہتے ہیں نہیں, کلام کر لیا نماز ٹوٹ گئی, نئے سرے سے پڑھیں. لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے روایتوں سے. کہتے ہیں جی, احناف کے ہاں جو ہے وہ دوبارہ آپ نے نماز پڑھنی اگر آپ کی گفتگو ہوگی ہے درمیان. مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہے نا اگر اصلاح کے لیے کلام کرے تو اس کی گنجائش ہے. یعنی احناف کے ہاں تھوڑی سختی زیادہ ہے اور مالکیہ کے ہاں توسع زیادہ ہے. رائے اس کے بین بین ہونی چاہیے. تو مالکیہ نے تو اتنا توسع اختیار کر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر امام کی اصلاح کے لیے نماز میں کلام کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ مقتدی جو ہے وہ لقمہ دے ہی جا رہا ہے تراویح میں, ٹھیک ہے, وہ امام سن ہی نہیں رہا, تو وہ سے کہتا ہے بھائی ٹھیک کر اپنی غلطی. تو کہتے ہیں اتنے کلام کی گنجائش ہے, ایسے نہ پڑھ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے, یہ ذرا زیادہ ہو گیا. جیسے دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ عصر کی نماز میں, مطلب کسی امام نے عصر کی نماز پڑھائی اور اس میں جہرن قرات شروع کر دی. انہوں نے یہاں مثال بیان کی نا, تو ایک بندہ پیچھے کھڑا تھا, وہ سے کہتا ہے ان العصر, او بھائی عصر دی نماز ہے. تو کہتا ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوگی, لم تبطل صلاتو. امام اوزائی کے حوالے سے یہ بات نقل کی. تو مالکیہ کے ہاں یا کچھ ائمہ کے ہاں ذرا زیادہ توسع اتنا نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہ تسبیح, تکبیر تو یا اس سے نماز وغیرہ, یا لقمہ دینے سے ہم نے کہا تھا, بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں لقمہ بھی نہ دیں, جیسے احناف وغیرہ نے سختی کی ہے, فرض نمازوں میں وہ لقمے کی بھی قائل نہیں, وہ اس کو بھی کلام میں لے جاتے ہیں. فون آ رہا ہوگا, فون اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اگلے کوئی میسج دیا میں نماز پڑھوں. میں نے علماء کو دیکھا ایسے کرتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تسبیح تکبیر میں آ جاتا ہے نا, تسبیح تکبیر. چلیے باقی کوئی ریٹرن رائے ہے یہ والی کہ فرض نماز میں لقمہ دینا بھی کلام میں آ گیا. آپ پوچھ لیجیے گا آپ کے ارد گرد جو حنفی علماء ہیں, آپ پوچھ لیں, ہو سکتا ہے تصحیح ہو جائے. نیکسٹ کیا ہے, عمل کثیر. عمل کثیر سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے, یعنی کوئی کام بہت زیادہ کرنا. لیکن عمل کثیر کیا ہے, اس کا ضابطہ کیا ہے, ہم کیسے کہیں گے یہ قلیل تھا یہ کثیر ہے, یہ تھوڑا یہ زیادہ ہے. تھوڑا زیادہ ہونا دیکھیں ریلیٹیو چیز ہے, بہت مشکل ہے. اس میں جو ہے وہ کئی ایک ضابطے ہیں علماء کے ہیں. امام نووی نے کہا کہ 4 ضابطے ہیں, لیکن اس میں مجھے تو یہی بہتر لگتا ہے جس کی طرف جمہور گئے ہیں, وہ یہ کہ اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے. یعنی عرف اور عادت سے یہ طے ہوگا کہ یہ قلیل ہے یا یہ کثیر ہے. آپ باقاعدہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل قلیل ہے یہ عمل کثیر ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی سلام کا جواب دینا جیسے ہاتھ اٹھا کے ایسے یہ عمل قلیل ہے. اب کوئی اس کو کثیر بنا لے اس کی مرضی ہے, لیکن عرف میں اس کو قلیل ہی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں جوتا اتار دینا, آپ وسلم نے اتارا نا جوتا, جب حضرت جبریل نے آ کے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جی آپ کے جوتے میں نجاست ہے, آپ وسلم نے اتار دیا. کہتے ہیں یہ عمل قلیل ہے, نماز میں جوتا اتار دینا. امامہ جو ہے وہ اٹھا کے رکھنا, ٹھیک ہے, یہ بھی عمل قلیل ہے. اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ گود میں اٹھا لینا یا اس کو نیچے بٹھا دینا, یہ بھی عمل قلیل ہے. کوئی کہے گا یہ کثیر ہے. تو انہوں نے کیا کیا, امام نووی نے کہ حدیثوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے تھے, انہوں نے کہا جی یہ اصل میں عمل قلیل ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی, ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دہراتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ سانپ یا بچھو کو دیکھ لیں تو اس کو مار سکتے ہیں نماز میں, وہ کہتے ہیں یہ بھی عمل قلیل ہے. سر ایک حنفی عالم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اس دوران کوئی کام کریں تو وہ عمل قلیل ہوگا, اگر اس سے زائد کوئی ہو تو کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے یا کیا؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ تو مختلف آراء ہے نا پھر, کہ جی 3 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم تو اتنی دیر تک کوئی عمل کریں تو عمل قلیل ہے. نہیں, وہ نہیں میرے خیال میں. اصل بات یہی ہے کہ جن چیزوں کی احادیث میں اجازت ہے نا تو یہ بڑی سالڈ چیز ہے, ان کو دیکھیں وہ عمل قلیل میں آتے ہیں, اور ان جیسے ملتے جلتے اعمال وہ عمل قلیل میں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور اٹھا کے نیچے بھی رکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ آگے بڑھ کے دروازہ کھولا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آتی تھی تو نماز میں آگے چل کے دروازہ کھولا ہے، عمل قلیل ہے، چند قدم چلنا، جیسے آپ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا آ گیا تو امام آگے ہو جائے یا دائیں طرف والا مقتدی پیچھے ہو جائے، عمل قلیل ہے. جی بیماری یا مجبوری کی طرح آدمی خارج بار بار ہو رہی ہے، اس کا لیے کر سکتا ہے یا اوائڈ کرے بہتر تو یہ ہے، لیکن اگر کر لے تو بہرحال نماز تو باطل نہیں ہوگی نا. نیکسٹ کیا ہے، کسی شرط یا رکن کو چھوڑ دینا. تو کوئی رکن یا شرط اگر چھوٹ جائے گا، وہ رکن اور شرائط ہم نے پڑھ لی ہیں تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، یہ بات تو کلیئر ہے. نماز میں ہنسنا اور مسکرانا، مسکراہٹ اس سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، لیکن ہنسنا جسے ضحک کہتے ہیں، کہکا لگانا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ بچے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، شرارت کرتے ہیں نا نماز میں بچے، جماعت کی نماز میں خاص طور پہ رمضان میں، تو وہ پھر کہکے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بعض دفعہ ہماری بھی ہنسی نکل جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی. ہاں، تو اگر وہ ہنسی آواز کے ساتھ ہے نا تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر آواز کے بغیر ہے، جسے ہم تبسم کہتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کوئی دلیل ہے، دلیل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجماع ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اجماع خود ایک دلیل ہے.